السميع العليم من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین۔ جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ اسلام میں بہت ساری ہوئی۔ بعض جنگیں اسلام کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے، اللہ کے حکم اور اتباع کی تعمیل و تکمیل کے لیے بہت سی جنگیں ہوئی، جن میں سے بعض کے نام غزوات ہیں، بعض کے نام سرایا ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ ساری جنگ، سارے فوجیوں کی کمانڈنگ بھی آپ ہی فرمائیں۔ اور دیگر جنگیں جس میں وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیوں کی ٹولی اکٹھا کر کر مختلف مقامات پر جہاد کے لیے روانہ کرتے رہے۔ لیکن ان تمام غزوات میں جو ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی، جو ترتیب کے لحاظ سے تیسری، بڑے جنگوں کے اعتبار سے دوسری، سب سے پہلا غزوہ جو جنگ ہوئی بدر کے نام سے، مقام بدر پر ہونے کی وجہ سے اس کا نام جنگ بدر ہے۔ پھر ایک جنگ بدر صغریٰ کے نام سے ہے، جس میں لڑنے کے ارادے سے متعینہ مقام پر پہنچ ہوئی تھی، لیکن لڑنے والا لڑنے کے لیے آیا نہیں، جو کہ وقت مقرر کر چکا تھا۔ ایک اعتبار سے وہ بھی کامیابی، لہذا وہ جنگ بدر صغریٰ، اس کا زیادہ تذکرہ نہیں۔ اس طرح ترتیب میں تیسری جنگ غزوہ احد ہوئی، جس کے اندر کامیابی کے حاصل ہونے کے بعد تھوڑی سی خطا کیا تھا، غلطیاں ہوئی تھیں، ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کوئی 72-70 پر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جان گنوانا پڑی، شہید ہوئے۔ مشرکین مکہ کے وار کے شکار ہوئے۔ ماں باقی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی۔ نوبت کسی کے کان کٹنے کی، کسی کے ناک کٹنے کی، کسی کا ہاتھ کٹنے کی، وغیرہ وغیرہ، خون آلود ہوئے۔ صورتحال یہ بھی پیدا ہوئی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جان بچانے کے عنوان سے 2 قدم بھی پیچھے ہٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے، واجب القتل ہے۔ جنگی تدبیر اختیار کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا، پھر نیا حربہ اختیار کرنا، یہ جائز ہے۔ قرآن میں اس کے مستقل احکام ہیں۔ جنگ احد میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کے کئی پہلوؤں کا ذکر کئی آیاتوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب یہ میدان جنگ چھوڑ کر نکل کر اپنے زخموں کا حال چال معلوم کرتے ہوئے، بعض میں جن میں تھوڑی سی ایمان کی کمی، یعنی ایسے خیالات ایمان کی کمی ہے، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جائزہ لینے کے لیے، اچھا رہا تو میرا رب میرے ساتھ برا ہوا تو میرے ساتھ میرا رب نہیں، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ کہاں سے نکلا؟ فلاں کو دیکھو پیدا ہوتا چھوٹا، مجھے نقصان ہوتا ہے،
یہ خیال کہاں سے آیا؟ ایمان کی کمی ہے۔ دوسرا پہلو، غلطی آپ کی ہے، آپ کو غلطیاں کر کے بھولنے کی عادت ہے، اپنا جائزہ لینے کی عادت نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ کئی پہلوؤں سے ذکر فرمائے گا۔ تو مسلمان کو اسلام کیا ہے، اسلام پر قائم رہنا کیسا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو بھوکا رہ جاؤ، یہ کہاں سے آیا؟ کاروبار نہ کرو، یہ کہاں سے آیا؟ کاروبار کرنا آئین اسلام ہے، بھوک کو مٹانا آئین اسلام ہے، جان کی حفاظت کرنا آئین اسلام ہے۔ لیکن طور طریقے ہیں، اسی کے خاطر یہی کھانے پینے کے رہنے کے لیے، اسی غرض و غایت کے لیے، اس کے پیچھے دینے والے، عطا کرنے والے، باقی رکھنے والے، زندہ رکھنے والے کے لیے اس کا حکم اور منشے کے حقیقت کو نہ سمجھنا، یہ غلط ہے۔ آگے کئی پہلوؤں سے آئے گا، جس میں سے ایک پہلو ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تمہاری زندگی کے کسی موڑ میں بھی، چاہے اپنی ذاتی زندگی معاشی ہو، بیماریوں کی ہو، دشمنوں کے مسلط ہونے کی ہو، کسی بھی اعتبار سے جو بھی تم کو مصیبت پہنچ رہی ہے، آفت آئے گی یا آئی ہے یا آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے، وہ تمہارے اپنے وجہ سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں دی، اللہ تعالیٰ ہے، وجہ تمہیں چھو، تمہارے گناہ ہیں، تمہاری حرکتیں ہیں، تمہاری غلط فکر ہے، تمہاری غلط تدبیریں ہیں، تمہارے غلط کاروبار ہیں، تمہارے غلط معاملات ہیں۔ اسی لیے استغفار کرنے کا حکم، ہر نماز میں ہر دعا سے پہلے استغفار، ہر فرض کے نماز کے بعد تو استغفار کا حکم، 3 مرتبہ استغفر اللہ۔ عام آدمی کے لیے استغفر اللہ پڑھنا کافی ہے، استغفار بہت بڑے بڑے ہیں، 1 سطر سے لے کر 50 سطر تک بھی ہے، تو یاد نہیں کرتے استغفر اللہ، اور اتنا تو یاد رکھنا چاہیے استغفر اللہ من کل ذنب، ہر قسم کی غلطی گناہ سے، انتہائی پڑھنے کے 20 طریقے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو ذو الجلال والاکرام من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ تمام کے یاد کرنے کے لیے وقت چاہیے، علی استغفر اللہ من کل ذنب، تھوڑا بڑھاتے ہیں من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس نماز کے ختم کے بعد تو خاص طور پر پڑھنا ہے، بعض اہتمام زور سے پڑھنے کا کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کی بعض مساجد ہیں 3 مرتبہ استغفار، وقت بے وقت پڑھنا انسان کو اپنے اس میں، لہذا ہر وہ دعا جو استغفار کے بعد کی جاتی ہے وہ قبولیت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اپنی شرارتوں کا اعتراف رب العزت کے سامنے اور یہ یقین لیتے ہوئے کہ اللہ معاف کرتے ہیں، اس کے بعد استغفار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ خیر وہ ایک تفصیل ہے۔ تو جنگ احد کے واقعے کو خاص طور پر تفصیل جو 60 آیتوں کے پر مشتمل پھر سورہ انفال میں آئے گی وہ تفصیل، کوئی پہلوؤں میں یہاں پر خاص طور پر اس کے کئی ہائی لائٹس ہیں، جھلکیاں، ہر ایک چیز میں ایک سبق سکھانا پڑھانا ہے
قیامت تک کے لیے مسلمان کو اسلام پر باقی رہنے کے لیے. یہ غلط وسوسے جو خیالات آ کر ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں، اس کی اصلاح کروانا ہے. یہاں غلطی جو کی وجہ سے 72 شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. ان صحابہ کی غلطی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے، چہرے مبارک پہ تیر گھسا، گڑھے میں گرے. غلطی ان کی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے سارے صحابہ نکلنے کے باوجود 700 کی تعداد سب نکل گئی، صرف 15 رہ گئے. آپ کی حفاظت میں رہے، جان دیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہ نہیں سکے. دوسری بات، آج کی صحت پہ ایک چیز بتانا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ. یہ پہلے نبی نہیں ہیں جو میدان جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں. 20 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، دین کے خاطر جہاد کرتے ہوئے جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں. جب نبی نکلے ہیں، نبی کی امت ساتھ گئی ہے. اس کو کمال درجے کا ایمان رکھنے والے اللہ والے بندے بھی گئے ہیں. جب نبی نکلے ہیں، نبیوں کے ساتھ اس وقت کا حکمران طبقہ ساتھ گیا لڑنے کے لیے، اور ان کی رعایا ساتھ نکلی ہے. آج کی صحت میں یہی ہے. لیکن انہوں نے کبھی بھی، جیسا تم اس وقت احد کے میدان میں جب ہونے کے بعد، جس کی تفصیل اس آیت سے پہلے بھی گزری ہے، کسی نے کہہ دیا اگر یہ نبی پر حق ہے تو اب ہم کو یہ شکست جیسی شکل کیوں ہوئی، ہمیں کہ اتنے لوگ مارے گئے کیوں؟ اس کی وضاحت کر دی گئی. آج کسی آیت میں یہ سب کے سب نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. بڑی بڑی تعداد میں قتل ہوئے، شہید ہوئے. کسی کے دل و دماغ میں خیال نہیں آیا، بلکہ اس کو باعث سعادت سمجھا. ان کی ہمتیں اور بڑی ہوئی. دوسری جنگیں اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی، تم کو کامیابی دے رہے ہیں. 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن کر آئے. تمہارا علم میں مارا نہیں گیا. جیتے، کامیاب ہوئے، مارے، غنیمت کا بڑا حصہ ملا. تمنا کرتے تھے پھر ہم کو موقع ملے، دین کے خاطر ہم قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں. اور جب یہ آ گیا تو ہدایات کی پابندی نہیں کی تم نے، یہ غلطی کر بیٹھے. اور جب ہونے کے بعد اب افسوس کرتے بیٹھے ہوئے. جتنے انبیاء کے ساتھ لڑے تھے انہوں نے ایک منٹ کے لیے افسوس نہیں کیا، اور یہ کافر اتنی بری طرح شکست کھانے کے باوجود ان کی ہمت اور بڑی ہوئی. مزید تیاری کر کر جنگ احد کے لیے بدر میں 1000 کی تعداد میں آئے تھے تو 3000 کی تعداد میں آئے. جنگ بدر میں تو 1000 میں سے 70 تو مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور جو دوسرے گئے صحیح سالم نہیں تھے، زخمی تھے، 20 قسم کے مار و نشان تھے، جان بچا کر بھاگے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر گئے تھے. سب سے بڑا نقصان ہوا تھا. کیا کبھی انہوں نے افسوس کیا؟ کیا کبھی ہمت ہارے؟ تمہارا تعلق اسلام سے رہ کر یہ مایوسی کی باتیں کرتے ہو، یہ وسوسے تم میں آتے ہو. یہ فکر کو دور کرنا ہے. آج کی ساعت میں یہی تعلیم ہے، اسی کی وضاحت ہے. اسی لیے اس واقعے کو لے کر ذکر، ورنہ ہر جنگ میں واقعات ہوتے ہیں، بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ہائی لائٹس کو ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ، خالی جنگوں کا تذکرہ ہے. اس جنگ احد کے ہائی لائٹس کو بار بار کئی پہلوؤں سے کئی رخوں سے ذکر کرتے ہیں اور قیامت تک کے لیے باقی رکھے. اس جیسے منظر، اس جیسی شکل و صورتیں
تمہارے ساتھ آئیں گی، آتے رہیں گی، اس لیے کہ تم مسلمان ہو، اس لیے کہ تم اللہ کو مانتے ہو. اور اللہ تعالیٰ صورتیں پیدا کرے گا جو تم مسلمان ہو کہتے ہو، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ یہ جائزہ لیں، یہ بھی ذکر آ گیا. کرتا پائجامہ ٹوپی ڈالنے کا نہ مسلمان ہے، کبھی جمعے میں شریک ہو گئے، کوئی اس میں شریک ہونے کا نہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، یہ علامتیں سب کرنا ہے. جب ایسا موقع آیا تو اب دیکھتے ہیں کہ واقع ہے. اب تمہارے گاڑی کے ٹیوب میں ہوا رہتی ہے، نکلتی دیکھیے، اب دیکھتے ہیں. تو پھر تم دعوے میں صحیح ہو، ورنہ ظاہر میں اسلام ہے، حقیقت میں منافق. اپنی جنت کا دعویٰ کرتے ہو. یہ سب قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ پچھلے جو گزرے 2-4 دن میں. تو آج کی آیت میں ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، ایک دو نہیں، بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ربیون کثیر، بہت سارے ربیین نے بھی آ کر جنگ لڑی. ربیون کے دو مفہوم ہیں، دونوں مراد ہیں. رب سے ربیون، رب سے ربانی، ربانی سے ربیون، اللہ والے، اللہ والے نیک لوگ. سارے صحابہ بھی ایسے تھے، اللہ والے نیک تھے. پھر یہ غلطی کیسا کرتی ہے؟ تم سے پہلے انبیاء کے ساتھ جو تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا نا. دوسرے ربیون حکمران طبقہ، اس وقت کے بادشاہ بھی شریک ہوئے، اور ربیون ان کی رعایا بھی، یعنی سارے مسلمان جا کر لڑے. کبھی ہمت آ کر پھر دوبارہ ہم نام نہیں لیں گے لڑنے کا، یہ نہیں کہا. اسلام نام ہے موت کو گلے لگانے کا. کب تک جی ہوگی؟ کب تک جی ہوگی؟ سورہ احزاب میں اس کی بھی تفصیل ہے. اس میں شریک نہ ہونے پر اپنی جان بچے گی تو ان کو فرمایا ان فررتم من الموت، موت سے ڈر کر تم سے فرار اختیار کرتے ہو، اب القتل یا قتل سے بچنے کے لیے. اذن لا تمتعون الا قلیلا، سن لو. اور کیا ہوگا؟ اور چند دن، چند مہینے، چند سال دعوتاں بڑھو گے، شوق کرو گے، اتنا چمانا. اور کیا ہوگا؟ جو قرآن کی آیت پر لفظ دعوت نہیں ہے، میں اس کو دعوت کے ترجمے تمتعون کلم سے سب آتا ہے. زندگی کے جڑے ہوئے لطف اندوز ہونے کے لیے جتنے چیزیں اس وہ مفہوم ہے تمتع. اللہ قلیلا، اور کیا وہ تھوڑا سا. اس کے بعد مرنا ہے، میرے پاس آنا ہے، وہی دیکھنا ہے کئی کو زندگی دیا تھا، اس میں کیا سوچا تھا، کیا کرا ہے، کیا تو نہیں، یہ حساب ہوگا. رہ تو نہیں جاؤ گے دنیا میں، لیکن اس عنوان سے مرنا، اس سے اچھی موت اور کچھ بھی نہیں. بھاگتا کیوں آدمی؟ موت سے. جتنا بھاگتا ہے موت اس کے پیچھے رہتی ہے. موت کے سامنے آگے بڑھو، موت بھی ہٹتی ہے، راستہ دیتی ہے. ایک حقیقت دوسری بھی، ہر انسان کی زندگی میں دو موت ہیں. مرے گا تو ایک ہی وقت، ملیں گی ایک ہی وقت. ایک مقررہ مدت والی موت، دوسرے حادثاتی موت. موت بچی کھلے الفاظ میں اس کی وضاحت سورہ نوح کے اندر تفصیل کی. وہی ذکر فرمانا، ابھی سدھر جاؤ. اگر سدھرو گے تم تو تمہاری موت کو ٹالیں گے ایک مدت تک، لیکن اجل مسمى سے آگے نہیں بڑھیں گے. مثال طور کسی کی عمر 60 سال یا 70 سال یا 80 سال مقررہ رینگتے وہاں تک جائے گا. کبھی
فلاں چیز ایسی حرکت کے کرنے پر اس حادثے کا شکار ہو کر کرے گا تو وہ بھی قدرت کی طرف سے کبھی اس سزار کے اندر وہاں سے آگے بڑھ کر وہاں تک جائے گا، مگر موت تو ہے۔ اب آپ کو نہیں جاتا تو رہتا تھا، ایسا کرتا تو ہوتا تھا۔ ایسا کرنے سے پہلے اس نے بہت کچھ ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا شکار بنانا چاہیے اس کو۔ وہ فیصلے خدا بندی ہے۔ آپ کہہ لو حادثہ سبب فلاں فلاں، تو بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ سارے ربیون، ایک نہیں اور ایک عربی میں ربیت ہمارے 1000 سے لے کر 10,000 کی تعداد تک کے افراد کا بھی نام ہے، سب کے سب لڑے۔ جب اس میں قتل ہوئے، جنگ نامی سے قتل ہوئے، مارے جائیں گے، ادھر کے بھی ادھر کے بھی۔ وما وہانو لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں ان کو جو پہنچا، کیا پہنچا؟ قتل ہوا۔ کیا پہنچا؟ زخمی ہوئے، لوٹے پیٹے، یہ ہوا ان کے ساتھ بھی۔ اور تم سوچ رہے کہ ہمارے ساتھ کیسا ہوا؟ نبی تھے نا، وہ بھی نبی تھے نا، ان کے ساتھ ہوا نا۔ کبھی بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وما وہاں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ایمان میں اور آگے بڑھے۔ وما ضعفوا، کبھی ضعف بن کا کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ وما استحکانوا، اور سکون سے خاموش بیٹھے ہوئے بھی نہیں رہے۔ تم پہلے مسلمان نہیں ہو اور تمہارے نبی پہلے نبی نہیں ہے، تم سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتے رہا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ یہی آزمائش کرتے رہے ہیں۔ جو چھٹے ہیں 2 فیصلے ہوئے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین۔ اب قید کلیہ بتاتے ہیں، اس جیسے حالات میں، مصائب میں، تکالیف میں، مشقتوں میں جو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، یعنی افسوس چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، سب سے بڑا اجر ان کو دیتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کا یہ تھا، ایسے جب حالات ہوتے تو یہ کہہ کر اور آگے بڑھتے تھے، ایمان پختہ ہوتا تھا۔ وما کان قولهم الا ان قالوا، ایسے حالات میں صرف ان کا ایک ہی چیز ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اس طرح بڑھاتے تھے، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ جو بھی مار لگا ہم کو، جو بھی ہو رہا، جو بھی پیچھے ہو رہے ہیں، ضرور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ وَإِسْرَافَنَا، کچھ حد سے زیادتی والے معاملے ہم سے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس سے معافی چاہتے ہیں۔ لہذا اے رب تو ہمارے معاملات میں ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے، تیرے دین پر قائم رہنے کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، صراط مستقیم کے اوپر ہمارے قدم جما دے۔ دعا استغفار کے بعد اغفر لنا، انہیں آیتوں سے کہہ جیسے حکم دیا کہ پہلے استغفار کرو پھر دعا کرو، وہ دعا جلدی ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں گناہوں سے پاک۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائے، ذکر کرتے ہیں فآتاہم اللہ، اللہ نے عطا کر دیا ثواب الدنیا، دنیا کا اجر بھی دیا ان کو، یعنی کامیابی دی۔ جب کامیابی ملی، مال غنیمت ملا، کامیابی ملی، عزت ملی، کامیابی ملی، رتبہ ملا، کامیابی ملی، تذکرہ ان کا قرآن میں آج تک قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ گئے گزرے ہوئے لوگ، ان کے حسن کارنامے، اچھی نیتوں کی وجہ سے دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں، لیکن ان کا تذکرے کی وجہ سے آج بھی موجود، اللہ نے ان کو موجود کر دیا، اس امت کے لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر ذکر کر دیا، دنیا کے باقی رہنے تک بھی ان کا تذکرہ۔
فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا، اس فکر جذبے کے ساتھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دیا کامیابی. جب کامیابی دیا تو سب چیزیں مل گئی. ضمن میں ملک مل گیا، ضمن میں اقتدار پر قائم ہوئی، عزت مل گئی، حسن ثواب الآخرہ سب سے بڑھ کر آخرت کا سب سے اچھا اجر و ثواب جو ہمیشہ رہنے والا، یہ بھی ان کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا. تو بخش دیے گئے. کچھ کارنامے ہمت کے کرنا پڑتا ہے، کچھ جان کا سودا کرنا پڑتا ہے، مال کا سودا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی واللہ یحب المحسنین، یہی تو نیکوکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بہت پسند کرتے ہیں. تو ان کی پسند ایسی بندے کی جدوجہد، اسی کا نام تو قربانی. محنت کی قربانی، مال کی قربانی، آخری شکل جان کی قربانی. مال کے ساتھ تو اس میں سارے متعلقین کی قربانی آ جاتی ہے. ان کو کئی مسائل کے ساتھ تمہیں جھونک کر نکلنا پڑتا ہے. ان کو سنبھالنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اچھے انجام سے کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں ساری ذکر کر کر کہ کرنا کیا، رہنا کیسے، یہ لوگوں کا پیچھا تم سے ہوتا کیوں ہے، کیا چاہتے ہیں، اس کا ذکر اگلے آیت میں. سبحان اللہ.